تفہیم القرآن مولانا کی. مولانا عبد الماجد دریابادی کہتے ہیں اس کو تفسیر کہنا مشکل ہے کیونکہ تحریف کا مادہ غالب ہے. انبیاء و مرسلین اور سلف صالحین کے بارے میں بے احتیاطی بری گئی. غزوہ احد کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحابہ میں تمام خرابیاں موجود تھیں. توبہ، یعنی پیغمبر اصلاح نہیں کر سکتے تھے، نہ قرآن اصلاح کر رہا تھا. ایسی گالیاں تو صحابہ کو کسی رافضی نے بھی نہیں دی ہوگی. اور سورۃ ہود میں نوح علیہ السلام نے جو کافر بیٹے کے لیے دعا کی، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اصل میں جتنا بڑا معیار ایمان کا ہے اس سے نبی بھی کبھی کبھی گر جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جس وقت نبی ایمان سے گرا ہو اس وقت تو غیر مسلم ہوگا، ایمان تو رہ گیا. تو مولانا کی تعبیرات نہایت جاہلانہ ہے اور افسوسناک ہے. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی پر رد و قدح کرنا، کہ ہم مجبور ہیں حق کی وضاحت کے لیے کہ جو ہمارے قریب آ رہے ہیں، ہماری بات سن رہے ہیں، ہماری تفسیر سن رہے ہیں، وہ کہیں ان چیزوں کو دین سمجھ کر مطالعہ نہ کریں. اللہ فرماتے ہیں صحابہ کی جنگی غلطیاں معاف، لیکن مودودی صاحب نے یہاں لکھا ہے کہ وہ سود خور تھے، وہ بخیل تھے، وہ کنجوس تھے، وہ خود غرض تھے. ان میں 8 قسم کی بیماریاں تھیں. توبہ توبہ. اچھا کہیں زندہ ہوگا تو آ جائے گا. اور وہ تفہیم کیا پہلا حصہ وہ اس جگہ نکال کے لے آئے تاکہ طالبوں کو، لوگوں کو سناؤ کہ مودودی صاحب کی تفسیر سننے کی. وہ کہتے ہیں صحابہ سود خور تھے بڑے، اور خود غرض تھے، بخیل تھے، کنجوس تھے. معاذ اللہ وہ برائیاں جو جماعت اسلامی کے ایک بدماش ورکر میں بھی نہیں ہوئی، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں سب جمع کی. اس تفسیر کے صفحہ 6 پر یہ لکھتے ہیں، میں نے اس کتاب میں ترجمے کا طریقہ چھوڑ کر آزاد ترجمانی کا طریقہ اختیار کیا ہے. آزاد ترجمے کی کیا ضرورت ہے؟ مزاج اس قسم کا ہے کہ موقع بموقع صحابہ کرام پر خطرناک قسم کا اٹیک کرتے ہیں. یہ تفہیمات ہے اور صفحہ 39 ہے. یہ ان کی ایک اور کتاب ہے تفہیمات جلد 2 اور اس کا صفحہ 47 ہے. اس میں لکھتے ہیں داؤد علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک اہم دستور تھا، اور اسی دستور سے متاثر ہو کر ان سے یہ لغزش ہو گئی تھی. دستور یہ تھا کہ کوئی کسی کی بیوی پر عاشق ہو جاتا تو بیوی اس سے چھین لیتا تھا کہ یہ مجھے پسند آئی. جیسے قلم کسی کا پاس ہو آپ اس سے لے لیں گے، یہ مجھے دے دیں. یہ مودودی صاحب کی تاریخ دانی ہے، انبیاء اور صحابہ کے بارے میں اخلاق ہے. اس کا حاشیہ سننے کا ہے. کہتے ہیں یہ یہودی اخلاق ہی کا اثر تھا کہ مدینہ میں بعض انصار اپنے مہاجر بھائیوں کی خاطر اپنی بیویوں کو طلاق دے کر ان سے بیع دینے پر رضامند ہو گئے. وہ جو سعد ابن ربیع نے عبد الرحمن ابن عوف کو کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو آپ پسند کر لے، میں طلاق دے دوں گا، جب عدت گزر جائے آپ اس سے نکاح کر لیں. مولانا کہتے ہیں یہ یہودی اخلاق کا اثر تھا. صحابہ کرام پر یہودیت غالب تھی معاذ اللہ. اور اللہ فرماتے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اس قسم کی باتوں کا عام مزاج ہے، اس سے باز نہیں آ سکتے.
چنانچہ اس کتاب کے 122 صفحے پر ہے اجعلنی علی خزائن الارض، سورۃ یوسف کی آیت، زمین مصر کے تمام وسائل اور ذرائع میرے اختیار میں دے۔ یہ محض وزیر مالیات کے منصب کا مطالبہ نہیں تھا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا، اور اس کے نتیجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو پوزیشن حاصل ہوئی وہ قریب قریب وہی پوزیشن تھی جو اس وقت اٹلی میں مسولینی کو حاصل ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اٹلی کا بادشاہ مسولینی کا معتقد نہیں، محض اس کی پارٹی کے اثر سے مجبور ہے، اور مصر میں بادشاہ خود حضرت یوسف کا مرید ہو چکا تھا، ورنہ دونوں جو ہے مسولینی اور ڈکٹیٹر ہے معاذ اللہ۔ اب اس کی گرفت کا طریقہ یہ کہ آپ کہیں کہ مولانا مودودی جماعت اسلامی میں ڈکٹیٹرشپ کے قائل تھے، اور ان کی حیثیت مودودیوں کے ہاں وہی تھی جو مسولینی کی تھی، تو کوئی مودودی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں، تو آپ کہیں کہ آپ اپنے ایک رہنما کے لیے یہ کلمات برداشت نہیں کرتے، تو اللہ کے معصوم پیغمبر کے لیے ایسے قبیح جملے کیسے بے ادبی کے پاداش میں نہیں آئیں گے۔ ثم صرفکم عنہم، پھر پھیر دی اللہ نے تم سے فتح ان کی طرف، لیبتلیکم، تاکہ آزما لے تم۔ قرآن کہتا ہے کہ جو تمہیں کہا لاؤ نا، کیا کر رہے تم؟ قرآن کہتا ہے کہ چونکہ پیغمبر کی بات نہیں مانی، حضرت نے تو کہا بیٹھے رہو درے میں ہر حال میں۔ یہ لوگ اٹھ کے آ گئے، سب نہیں، 38، 50 میں سے، اور 12 رہ گئے تھے، عبداللہ ابن جبیر بھی رہ گئے تھے، لیکن وہ کم ہو گئے، ادھر سے مشرکین کا بڑا گروہ آیا، ان کو شہید کیا۔ مودودی صاحب نے ایک تو یہ بات کہی ہے کہ احد میں شکست ہوئی ہے، اہل اسلام اس کو نہیں مان رہا ہے، وہ کہتے شکست عارضی تھی، اگر شکست ہوئی ہوتی تو پھر صحابہ زندہ رہتے، وہ تو مدینے میں آ جاتے، اور وہ بھاگے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق معاف فرمایا تم کو، اللہ نے معاف کر دیا، مولانا مودودی نے معاف نہیں کیا۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں یہاں بہت نامناسب جملے کا ہے، لِيَبْتَلِيَكُمْ، کیا آزما لے تمہیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً درگزر فرمایا تم سے، اب معاف۔ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ نزول کے وقت ان کے معانی موجود تھے، رفتہ رفتہ ختم ہو گیا۔ مولانا کو خیال کرنا چاہیے، ایسی بیہودہ باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن نے لوگوں کو زندہ کیا یا مار ڈالا ہے؟ قرآن کی وجہ سے تو جو ختم ہونے والے تھے وہ زندہ رہے۔ علماء کہتے ہیں اگر توریت، زبور، انجیل کا ذکر قرآن میں نہ ہوتا کوئی جانتا ہی نہیں ہونا۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ کتاب تو ان کا محافظ ہے۔ نہایت فحش غلط بات کہی گئی۔